معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیت کریمہ ہم نے الگ الگ مقامات سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت اللہ رب العالمین نے 24ویں پارے میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین بات ان لوگوں کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان کی بات اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ بات ہوا کرتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے درمیان تلاوت فرمائی ہے، اس کی وضاحت سے قبل ہم یہ بتلاتے ہیں کہ یہ ایک اصلاحی محفل ہے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ جو خطاب ہوگا یہاں اس کو بغور سنیں اور کوشش کریں وہ اس پر جہاں تک ممکن ہو سکے انشاءاللہ رب العالمین ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، اور اللہ رب العالمین اگر اس کے نتیجے میں ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو نتیجہ کیا نکل کر کے آئے گا کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے۔ محبت رسول اس دنیا کے اندر میں جتنے بھی حضرات ہیں، جو بھی مخلوقات ہے، وہ ہر مخلوقات اپنے اپنے دائرۂ کار میں سب سے محبت کرتی ہے۔ ہم انسان بھی ہیں جو ہم محبت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے سے، یعنی کہ ہم دنیا کے اندر میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی ایک حد ہے، اس محبت کی ایک حد ہے۔ محبت کرنے کا طریقہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں سکھلایا ہے، لیکن سب کا ایک دائرہ بنا دیا گیا ہے کہ کن سے ہمیں کتنی محبت کرنی ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کریں گے؟ اس دنیا میں اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے وہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ محبت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین۔ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے۔ اس کے بعد ہماری محبت کہاں جائے گی؟ آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین وہاں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آئیے انسان، ہم نے ابھی آپ کو اس سے قبل بتلایا کہ ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنی تجارت سے محبت کرتے ہیں، اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان تمام کی تفصیل اس آیت کریمہ میں بیان فرما دی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، یعنی تم باپ سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم،
اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور اس مال سے محبت کرتے ہو جس مال کو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور اس تجارت کے وہ تجارت جس کو تم نے بنایا ہے، سنبھالا ہے، اس کے کیا کرتے ہیں، اس کے لاس ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے تم کیا کرتے ہو، ڈرتے ہو، اور تجارت تخشون کسادہ اس تجارت کے ختم ہو جانے کا اندیشہ تمہارے اندر میں کیا کرتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، تو اس تجارت سے بھی تم کیا کرتے ہو، محبت کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تم نے جو عالی شان گھر بناتے ہو اس گھر سے بھی کیا کرتے ہو، تم محبت کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے، لیکن ان 8 چیزوں کی محبت کا ایک دائرہ ہے کہ یہ محبت نہ تو اللہ کی محبت پر غالب آنی چاہیے اور نہ ہی یہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آنی چاہیے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان 8 چیزوں کی محبت اگر اللہ کی محبت پر، اس کے رسول کی محبت پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب آ گئی تو انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کے آ جانے کا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں محبت ان دنیاوی آسائشوں سے کرنی ہے، اس پر اللہ نے روک نہیں لگائی ہے، لیکن ان تمام اشیاء کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پکارا مسجد سے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہم اپنی تجارت میں مصروف ہیں، اپنی اولاد میں مصروف ہیں، اپنی بیوی کے کاموں میں مصروف ہیں، تو ان مصروفیات کو ترک نہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی اس پکار کو ٹھکرا دیا، تو گویا کہ آپ نے اللہ کی محبت پر اپنے پریوار کی محبت کو غالب کر دیا، اور یہ شے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو رہا ہو، کوئی بھی تجارت موجود ہو، کتنے بڑے کسٹمر تمہارے پاس موجود ہو، لیکن رب نے پکارا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، ساری تجارت کو پرے رکھو، نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ کیوں نماز کی طرف دوڑے؟ بعد میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق اللہ رب العالمین نے پہلے سے طے کر رکھا ہے، تم کتنا کماؤ گے، کب کماؤ گے، کس وقت میں کماؤ گے، تمہاری کیفیت کیا ہوگی۔ اگر یہ توکل ہو، یہ بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، تو ہم کیا کریں گے، تمام شے کو پیچھے رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کے لیے ہم دوڑ پڑیں گے، نماز کی ادائیگی کے لیے ہم دوڑ پڑیں گے۔ ان تمام چیزوں سے زیادہ ایک اور چیز ہے کہ انسان اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی جو 8 چیزیں ابھی آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، ان 8 چیزوں کے بعد بھی ایک چیز ایسی ہے کہ انسان اس سے ان 8 چیزوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے، انسان کا خود کا نفس ہے، یعنی جان، یعنی اپنی جان سے انسان کیا کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ آئیے میں ایک روایت آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں جو بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہم میں سے سب لوگ جانتے ہیں، دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑ لیا، حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں، إِلَّا مِن نَفْسِهِ، یہ حضرت عمر نے فرمایا، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عمر تم ایمان والے نہیں ہو، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب تم مومن ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی تمام شے اور خود کی جان سے بھی زیادہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنی ہوگی، تب جا کر کے ہم مومن شمار ہوں گے۔ اور جب ہم مومن شمار ہوں گے تو ہمارا شمار اللہ رب العالمین کے نزدیک مقربین بارگاہ الہی میں ہوگا، مقربین بارگاہ الہی میں اس کے بعد ہمارا شمار ہوگا۔ محبت کی ایک اور کڑی ہم آپ کے درمیان رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نبی سے محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات گرامی نے کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، روایت بخاری شریف کی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ وہ کب قائم ہوگی ہمیں نہیں معلوم، اس کا علم اللہ رب العالمین کو، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، باقی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کب آئے گی یہ سوال کر رہے ہو، لیکن تم نے قیامت کے آنے کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تیاری تو ہونی چاہیے، ہم تو تیاری کیے نہیں، بغیر تیاری کیے ہوئے ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے کے لیے چلے جا رہے تو ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے؟ انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینا چاہیے۔ کہیں وہ موقع نہ آ جائے کہ جب موت ہمارے دروازے پر دستک دے دے اور اس وقت ہم اللہ رب العالمین سے التجا کرنے میں لگ جائیں، فریاد کرنے میں لگ جائیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا لے، اے اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیجئے تاکہ میں کچھ عمل کر لوں۔ یہ انسان کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دینی محفلیں اسی لیے تو قائم کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں آخرت سے باخبر کر دیا جائے، قیامت، قبر کے عذاب، حساب و کتاب کا مرحلہ جو ہوگا، میدان حشر کے معاملات سے ہمیں باخبر کیا جائے، ہمیں بتلایا جائے تاکہ ہمارے ایمان کے اندر میں تازگی اور حرارت پیدا ہو سکے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر میں آخرت کی تیاری نہیں کی تو جب موت پہنچے گی تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلے گا کیا؟ سورہ مومنون میں اللہ فرمایا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا۔ یہاں تک کہ جب موت ان کے قریب پہنچ جاتی ہے تو موت پہنچنے کے بعد انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اور رب ارجعون، اللہ رب العالمین مجھے لوٹا دے، اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ اللہ پوچھتا کہاں لوٹا دوں، کیوں لوٹا دوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں اس چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر کوئی عمل صالح کر سکوں۔ اللہ فرماتا ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ اس کی ایک بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بول رہا ہے، بولنے دو، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت ہمیں تمنا کیوں کرنی پڑے، ہم اس سے پہلے تیاری کر لیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک صحابی کے سوال کرنے پر کیا پوچھا؟ قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس صحابی کا بڑا پیارا جواب تھا۔ اس سوال کے جواب میں اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ زیادہ تیاری نہیں کر رکھی ہے، لیکن ہاں اتنی تیاری تو کر رکھی ہے کہ میں اس دنیا میں اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں
اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو نبی نے جواب دیا، اس ویسا جواب تو میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دیا، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں قیامت کے دن مل جائے تو پھر ہماری نجات کا کیا کہنا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اور محبت کا یہ معنی نہیں کہ زبان سے کہیں، عملی جامہ پہنا کر کے دکھائیں۔ عملی جامہ محبت کا ہونا چاہیے۔ زبان سے ہم نہ یہ کہتے پھریں کہ ہم محمد سے محبت کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، عمل کر کے دکھائیں، کردار بتائیں، ایسا دکھائیں کہ لوگ دیکھ کر کے کہتے کہ یہ دیکھو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائین جا رہا ہے، یہ اس کا جانشین جا رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے کردار۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے، اگر ہمیں سیرت معلوم ہو صحابہ کی تو پتہ چلے گا کیسی محبت کرنی چاہیے۔ میں ایک دو واقعات آپ کے درمیان رکھتا ہوں، اس کے بعد چند چیزیں اور عرض کروں گا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہیں روم بھیجا گیا، خطوط لے کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لے کر کے فارس بھی گئے تھے، اور جب وہاں نبی کے خط کو لے کر کے پہنچے تھے عبداللہ ابن حذافہ، تو ایوان شاہی کے اندر میں بڑا پرزور استقبال کا ایک ماحول بنایا گیا تھا، لیکن آپ ایک دم پھٹے چٹے کپڑے پہنے ہوئے، سر پر گٹھڑ لادے ہوئے پہنچ گئے۔ جو بھی ماحول تھا اس بادشاہ نے ختم کر دیا، یہ کون آ گیا ہے؟ وہی صحابی ہیں عبداللہ ابن حذافہ جو دور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت میں روم جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات غلط ہوتے ہیں، آپ کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی تلاش کے لیے روم کے جو بادشاہ ہے اس کا جو کارندہ ہے اس کو بھیجا جاتا ہے، پکڑ کے لاؤ عبداللہ ابن حذافہ کو۔ یہ بڑی دلیری اور شجاعت مندی کی بات ہے، پکڑ کے لاؤ عبداللہ ابن حذافہ کو۔ آپ پکڑے گئے، آپ کے کچھ ساتھی بھی پکڑے گئے۔ آپ نے دیکھا، یعنی روم کا بادشاہ نے دیکھا عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے تیور کو، تو کہا کہ تمہارے اندر میں ہمت بہت ہے۔ کہا کہ بالکل، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہمت کی کیا کمی ہے؟ دل کے اندر میں اسلام موجود ہے، ہمت کی کمی کیا ہے؟ موت سے کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تم عیسائیت کو قبول کر لو، تم عیسائیت کو قبول کر لو۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی جان دے دینا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن عیسائیت نہیں قبول کر سکتا۔ کہا کہ بہت بہادر ہو۔ دوبارہ عرض کیا، دوسری بار بول رہا ہوں، اپنی سلطنت میں، ملکیت میں تمہیں ایک جگہ دے دوں گا۔ کہا کہ نہیں، مر جاؤں گا، دین اسلام سے انحراف نہیں کروں گا، اللہ اور اس کے رسول سے غداری نہیں کر سکتا۔ تیسری بار دعوت دی، مان جاؤ نہیں تو بہت سخت سزا دوں گا۔ کہا کہ نہیں، تم جو بھی سزا دو گے سزا سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہے عبداللہ ابن حذافہ۔ آپ کو باندھ دیا گیا اور حکم دیا گیا نشانے باز کو کہ اس کے ہاتھ کے قریب، اس کے پاؤں کے قریب تیر مارو تاکہ اس کی ہمت کے اندر میں لغزش پیدا ہو سکے۔ تیر مارا گیا، پھر پوچھا گیا کہ پھر بول رہا ہوں عیسائیت قبول کر لو، نہیں تو جان سے ہاتھ دھونی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں عیسائیت کیسے قبول کر سکتا ہوں، میں اسلام سے کیسے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ایک تپیلا لایا گیا بہت بڑا، اس میں تیل گرم کیا گیا، کھولتا ہوا تیل۔ محبت دیکھنا ہے،
نبی سے محبت کون کتنی کرتا ہے یہ دیکھیے، ہمارے سامنے ایک آگ کی چنگاری آ جائے تو ہم اپنے ایمان سے ڈگمگا جائیں گے۔ ایک صحابہ کا ایمان دیکھیں کس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول کیا ہوگا، کیسی توحید اس کے قلب کے اندر میں موجود رہی ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تیل میں ایک صحابی کو ڈال دیا گیا، آپ کی نظر کے سامنے اس تیل کی ہانڈی میں ایک صحابہ کے چمڑے اکھڑ اکھڑ کر کے بکھر گئے۔ عبداللہ ابن حذافہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر پوچھا گیا اب تمہاری باری ہے، مان جاؤ چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا نہیں، دنیا کی تمام دولتوں کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن اسلام سے انحراف نہیں کر سکتا، اپنے قدم سے اسلام سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اس نے اپنے کارندے کو حکم دیا اس کو بھی دھکیل کر کے تپیلے میں ڈالو۔ اس کا کارندہ لے کر کے تپیلے کے قریب لے گیا، آپ کے آنکھ سے آنسو چھلک پڑے۔ تو جو لوگ انہیں تپیلے کے قریب لے گیا تھا، اس نے اپنے بادشاہ سے کہا، اس نے اپنے بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ رو رہا ہے، سچ مچ رو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا لگتا ہے کہ اب یہ اپنے ایمان سے ڈگمگا گیا۔ پوچھا ہاں عبداللہ ابن حذافہ بولو، جو تم کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عیسائیت قبول کر لو۔ تو کہا کہ میں نے یہ کب کہا کہ میں عیسائیت قبول کر لوں گا؟ کہا کہ پھر رو کیوں رہے ہو؟ ان کا جواب سنیں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ ایک جان ہے جو تیل کے حوالے ہو رہی ہے، ایسی ہزاروں جان اگر ہوتی تو میں ہزاروں جان بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوٹا دیتا۔ یہ جواب ہے عبداللہ ابن حذافہ کا۔ مارے غصے میں وہ بادشاہ ایک دم تلملا سا گیا اور کہا کہ اس کو بھگاؤ جلدی سے۔ ارے کم سے کم اتنا تو کرو کہ میرے پیشانی کو بوسہ دے دو، تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ اگر میرے اس کے دشمن دین کے بوسہ دے دینے سے اگر میرے ساتھیوں کی رہائی ہو جاتی ہے تو بوسہ دینے میں کیا مذائقہ ہے۔ آپ نے اس کے پیشانی کو بوسہ دیا، تمام ساتھی کو رہا کر دیا گیا۔ جب یہ معاملہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنایا گیا تو عمر بن خطاب نے سارے مجمع سے کہا کہ سب اٹھ کر کے عبداللہ ابن حذافہ کے پیشانی کو بوسہ دو۔ یہ معیار ایمان ہے، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ایسی کرنی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینے کی، قربانی دینے کی باری آئے تو قربان ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں اور پھر بھی اپنی زبان سے شہدائے رسول بنتے پھریں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ عملی کردار میں اس کو ڈھال کر کے دکھاؤں، جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔